بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله ان الكريم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس خوبصورت مجلس میں میرا حاضر ہے، جس کی صدارت میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی معزز مہمان، بلکہ مہمان نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بزم ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب یقیناً ارشادات ہمارے شیخ کامل کے ہوتے ہیں، صرف ایک پیغام دینے کے لیے اس وقت آپ سے مخاطب ہوئے کہ اشرفی صاحب کا بھی تشریف لانا، اس وقت آپ سے مخاطب ہونا صرف ایک پیغام دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کی احترام بھی عطا فرمایا اور ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں حضور علیہ السلام کی غلامی کی نسبت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی غلام بنایا اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا بھی غلام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا بھی غلام بنایا۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں کو جماعتیں ہیں، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کی محبت اہل ایمان کے لیے آپشنل نہیں ہے، ان کی محبت کی یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کا دل کرے تو ان سے پیار کر لے، نہ کرے تو نہ کرے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے جس پہ دل آئے، جس پہ دل آئے اس سے پیار کر لے، جس کی سمجھ آئے اس سے پیار کر لے، یا ماحول سے جس کی شان میں تقریریں کرنے سے داد زیادہ ملے انسان ان کا ذکر اپنا لے۔ نہیں، اگر ایمان والا ہونا ہے تو نہ رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن ہے، نہ رسول اللہ کی اصحاب کی محبت۔ اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں اللہ سے آشنائی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں شرک سے بچ کے، مشرک ہونے سے بچ کے، اللہ کا منکر ہونے سے بچ کے ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی توفیق ملی۔ اور رسول اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا اور قرآن میں موجود ہے، فرمایا میں تم سے اس کے علاوہ کوئی اجر نہیں مانگتا کہ میری اہل بیت کے اطہار سے پیار کرنا، میری اہل بیت کے اطہار سے محبت کرنا۔ اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں سب کچھ عطا فرمایا، تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میری اہل بیت کے اطہار کا دامن تھام کر رکھنا۔ وہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ کے صحابہ پر، رسول اللہ پر اور اللہ پر ویسے ایمان رکھنا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کی بات آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اتنی عبادت کرتا ہے، ایک شخص ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی نفلی روزے سے گزاری، ایک دن ہے ساری زندگی کی عبادت کے بعد، ساری زندگی دن نفلی روزہ رکھنے کے بعد، ساری زندگی رات قیام کرنے کے بعد ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ مکہ میں ہے، نہ صرف مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں ہے، نہ صرف مطاف میں ہے، اس نے ابھی ابھی طواف ختم کیا ہے، نہ صرف طواف ختم کیا ہے، وہ مقام ابراہیم پہ سجدے میں ہے۔ اتنی عبادت کے بعد مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر میری اہل بیت کا بغض ہے
اللہ قبول نہیں کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت دنیا سے لے کے گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھ کے دنیا سے گیا قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ جہاں اہل بیت کی محبت کے بارے میں وہاں حضور نے یہ فرمایا، وہی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ایمان کا خزانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہے حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضور کے آخری صحابی تک کسی صحابی کے بارے میں نازک جملہ کہنا تو دور کی بات ہے، نازک رائے رکھنے سے بھی انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ اکرام ایمان کا معیار ہے۔ اور یاد رکھیے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حضور کا حکم ہے، الحمدللہ ہمارے شیخ کامل ہو، عیدگاہ ہو، اپنے شیخ کے اتباع میں ہم ہو، الحمدللہ ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، الحمدللہ ہم اتحاد امت کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، الحمدللہ ہم عمل کی بات کرنے والے ہیں۔ بین المسالک تو ہے ہی ہے، ہم تو الحمدللہ بین المذاہب امامی کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو یہ کہنے والے ہیں اگر آپ کے ملک میں کوئی کرسچن رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کوئی کرسچن رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کوئی ہندو رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص رہتا ہے، آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو اس کو برابر شہری حقوق بھی دینے ہیں، آپ کو اس کی جان مال کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ پہ بکواس کر رہا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں نازک رائے رکھ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا ہم رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کے بارے میں جس کو زندگی میں ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کی معیت نصیب ہوئی، ہم اس کے خلاف اس ملک میں کسی کو زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن امن پسند ہونا اور بے غیرت ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم امن پسند ہیں پر بے غیرت
نظر ہے. ہمارے پاس اہل حدیث بھی آتے ہیں, ہمارے پاس اہل تشیع علماء بھی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی مسلک میں خلافات کی جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرقہ وارانہ فساد کرایا جائے, چاہے وہ اہل سنت سے ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, چاہے وہ اہل تشیع ہو, جس مسلک سے بھی ہو. جو انتشار کرے گا, جو صدیق اکبر کے بارے میں غلط بات کرے, جو کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کرے, جو مسلمانوں کی دل آزاری کرے, جو خطے کا عمل و عمل تباہ کرے, میں کہتا ہوں ذمہ دار
साहब मैंने जब यह हदीस पढ़ी मैंने कहा उमर फारूक को यहाँ आदमी तो नहीं है, उमर वो है जिसका हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। उमर वो है जिसका हुजूर ने फरमाया उमर का जलाल जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है। तो हुजूर फरमाते हैं यहाँ से उमर बात करता है, बाहर से कुरान उस पर मोहर तस्दीक वो है कि 21 आयात उमर की मंशा के मुताबिक नाज़िल हुई है। उमर वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब उमर गुस्से में आकर मूंछ में हाथ मारता है तो अर्श लहर जाता है। उमर वो है मदीना में अगर पैर मारे जमीन पे और कहे कि आज के बाद ज़लज़ला ना आए तो आज तक मदीना में ज़लज़ला नहीं आता। उमर वो है जो खुतबा दे रहा हो, नमाज़ी धूप से तंग हो, सूरज को कहता है तुझे पता नहीं कि उमर खुतबा उमर वो है जो या सारे पर जबल कह के हजारों मील दूर से मदद कर सकता है। नहीं बड़ा मसले पे अबू बकर होगा। मैंने सोचा ये वजह क्या है, मैं नतीजे पे पहुंच गया। नतीजा आपको बताऊं नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो मालिक इसीलिए याद कर रहा है, अगर हो भी रहा है तो हम गालियां नहीं देंगे, हम गालियां देने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा इलाज होगा कि दिल को रसूलुल्लाह के साहब अहले बैत की मोहब्बत से भर दिया। मैं सोचा कि आखिर वजह क्या है। हुजूर ने फरमाया मेरे अपने मसले में अबू बकर के अलावा कोई नहीं आएगा। अशरफी साहब मैं नतीजे पे पहुंचा जब अल्लाह ने मेराज की रात सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी ना, सबको सबों में खड़ा कर दिया और मेरे नबी को इमाम बनाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में अफजल है। जब मेराज की रात अल्लाह ने सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बताई थी, सबको सबों में खड़ा किया, मेरे नबी को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। जब मेरे नबी ने सब सहाबा ने अबू बकर की फजीलत बताई थी, उमर को सब में खड़ा किया, उस्मान को सब में खड़ा किया, अली को सब में खड़ा किया, अशरा मुबश्शिरा को सब में खड़ा किया, असहाबे बदर को सब में खड़ा किया और अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो जैसे मैं सब नबियों में सबसे अफजल हूं, अबू बकर सबसे। अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल कर रहा है जरा अबू बकर सिद्दीक की शान में एक शेर पढ़ दीजिए। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहते तो ये अल्लाह का घर है, आपका नहीं। सबसे में क्या करो आज बंदू बंजू की मनकबतों के इतने घटरे उठाए होते हैं। क्या एक एक मनकबत दिखाते हैं, सारा साल चलाते हैं, मैं नाम बदलना होता है, फलाना ये तो फलाना वो तो फलाना, फिर कहते हैं कि हमारी गर्दन कहीं नहीं झुकती। भाई कभी उठा के भी दिखा दो गर्दन। अबू बकर सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ा करो और या की मनकबतें हमारे सर आंखों पर। हम खुद औलिया की मनकबतें पढ़ते हैं, हम खुद गौसे आज़म की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद दाता अली हजवेरी की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद ख्वाजा गरीब नवाज की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद हजरत शाह नक्शबंद की मनकबत पढ़ते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी की मनकबत पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना अबू बकर वो बंदा है जिसकी मनकबत सुनने की नात खान से फरमाइश खुद आमिना के लाल ने की। हुजूर ने हज़रत हसन बिन साबित से एक मरतबा कहा
حسان ابو بکر کی شان میں کچھ کہا؟ حسان نے سامنے نے کہا حضور شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کو سلام نہ کرے ایسا کر حسان آج ابو بکر کی منقبت تم پر سننے والا فاطمہ کا حسان نے ثابت اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ جب حضور گردے غار دے رہے تھے نا آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لیے آپ کی بارگاہ میں تھے اچھا یہ غار سور میں ہی ثابت ہو گیا تھا سبا میں ابو بکر کا ذکر چکنا نہیں لگا کہتے عاشق صاحب تھا ایک اچھا عاشق تھا ابو بکر کو ٹھگ مارتا نہیں سمجھے میں نے کہا سبوں کی پرانی عادت ہے ابو بکر کو ٹھگ مارتا اور نبی کے نام پہ دم کھانا یہ بھی صدیقیوں کو آتا ہے بادشاہ کر رہا تھا ہاں یا رسول اللہ جب حضور گردے غار میں رہے تھے آپ مل نہیں رہے تھے ابو بکر جان کا نذرانہ لیا آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا یا رسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی سب سے آرا بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے کراچی سے خیبر تک سن لو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سن لو کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی گولڈا کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے وہ کہے گا گولڈا میں کوئی پاک پتن کا مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے وہ کہیں گے پاک پتن میں کوئی ہمداتا کے دیوانہ سے پوچھے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار کدھر ہے ہم کہیں گے لاہور میں کوئی قادریہ سے پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے قادری سنج اٹھا کے کہے گا سید العولیاء امام العولیاء سرتاج العولیاء غوث اعظم کا مزار بغداد میں ہے کوئی چشتیہ سے پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے وہ کہیں گے خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر میں ہے کوئی نقشبندیوں سے پوچھے تمہارے پیروں کا مزار کدھر
وہ بتائیں گے ہمارے پیروں کے مزار بخارا میں ہے، ابو بکر قربان جائے تجھ میں۔ اگر کوئی پوچھے ابو بکر کے خلاف بول رہے ہو، ابو بکر کا مزار کدھر ہے؟ کہنا پڑے گا ابو بکر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا یزید پہ لعنت کرتے ہم احتیاط نہیں کریں گے.
کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں احتیاط نہیں کریں۔ ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں احتیاط کہتے ہیں لعنت تو یزید کمی ہے، لیکن حضرت ابو سفیان، لیکن حضرت معاویہ یہ صحابی رسول ہے، ان پہ تمنا بھی قابل قبول نہیں۔ اور یہ عقیدہ میں پتہ کیسے ملا؟ میرے بارے میں تو سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور اسی بات پہ ہم نے بڑا بڑا کچھ سنا بھی ہے اور سنتے رہیں گے اور خوش بھی ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، میں جب مروں گا بھی نا تو وصیت کر کے مروں گا کہ اس کی قبر کی تختی میں لکھ دینا کہ یہ سیدہ فاطمہ کا ہم سیدہ کائنات سے نوکر ہیں بھائی۔ میں کہتا ہوں مجھے جو کچھ ملتا ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ملتا ہے۔ ہم سیدہ زہرا کے در کے قربی ہیں، ہم سیدہ زہرا کے در کے نوکر ہیں، ہم سیدہ زہرا کے غلام ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے نیت کر رکھی تھی اللہ مجھے بیٹی دے، میں نام فاطمہ رکھوں۔ جب بیٹی ہو گئی تو میں نے کہا حسان حسیب الرحمان اوقات میں رہ، تیری بیٹی تو فضا کے پاؤں کی تعداد بھی نہیں ہو سکتی، فضا کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تو نام فاطمہ رکھے گا۔ یہ فضا آپ کی کنیز تھی، آپ کی غلام تھی، آپ کے غلام تھی۔ میں نے کہا کیا نام رکھتے ہیں؟ میں نے سنا رضائے فاطمہ نام بڑا عام ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، رضائے فاطمہ کہاں اور یہ غلام زادی کہاں؟ پھر مجھے کسی نے کہا کنیز فاطمہ نام رکھ لو، میں نے کہا کنیز فاطمہ کہاں اور یہ غلام زادی کہاں؟ کسی نے کہا نور فاطمہ نام ہے، میں نے کہا نور فاطمہ کہاں اور یہ غلام زادی کہاں؟ میں نے بڑی جسارت کر کے نام رکھا نائلین فاطمہ۔ ہم تو سیدہ زہرا کے نوکر ہیں بھائی، اور ہمیں اہل بیت کے در سے یہ سبق ملتا ہے، اہل بیت کے در سے یہ سبق ملتا ہے۔ بتاؤ عمر اور عثمان کے تخت پہ پہرا کس نے دیا؟ ہمارے حسنین کریم، ہمارے حسنین کریم نے دیا۔ علی کا نام نا ایمان کا ٹیسٹر، ایمان کا ٹیسٹر ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی علی سے منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا، اور مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا، مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا آخری بات، آخری جملہ، میں نے سوچا تھا 3 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن سیدہ کا ذکر ہی ایسا ہے، ابو بکر کا ذکر ہی ایسا ہے، علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ اس ذکر سے سہری نہیں ہو۔ آخری بات، علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا لحم کا لحم، جسم کا جسم، اور پیچھے رہ کی کیا حب علی ہے، مہر علی، مہر علی ہے، حب علی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن دیا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جس کو پریشانی ہو وہ چپ نہ کرے سو جائے۔ حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے۔ کہ ایک تو جملہ کہوں گا اس میں حدیث ہے، وقت ہوتا تو گھنٹہ ان جملوں پہ بیان کر دیتا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیرا بغض میرا بغض ہے، اس میں
نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول نجم ہے اور نام ہے میرے نبی کے اصحاب اور آل کا احترام نہیں کرتے. تجھ سے اور شلت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ جو جہاں جہاں رسول اللہ کا وہ میرے ساتھ کہے ہم رسول اللہ جنت رسول طاہر محمود اشرفی صاحب، آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے صحابہ کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے ایسی ذوق سے ہی سننا ہے. اپنے ارشادات سے، اپنے خطاب سے انشاءاللہ پوری محفل کو مستفیض کریں گے. لیکن ایک بات، اچھا میں حضرت کو آپ نے بتا رہا تھا بس مجلس سے مختصر سے اپنے دعا میں شریک ہونا ہے. لیکن شاید دل کو بھی کسی نے بھیجا، ہمارے بھی دل میں کسی نے ڈالا کہ آج ابو بکر کے نعرے لگے ایسے کیسے چھوڑ رہے ہو، علی کے نعرے لگے ایسے کیسے. آخری بات میری سماعت کریں، آخری بات کرتے کرتے ہی شاید کافی دیر ہو، لیکن آخری بات اصل میں ہم جو ہے نا آخری نبی کی امتی ہے. آخری نبی کی بات ختم نہیں ہوتی، قیامت تک، قیامت کے بعد نہیں ہوتی. آخری تو ہوتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا، ایک بات بڑے غور سے سنیے. اس وقت ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے خالی جذباتی باتوں یا جذباتی نعروں کا دور نہیں رہا. اس وقت ہم مزید عجیب سازشوں کا شکار ہیں. اس وقت یاد رکھنا، میری بات بہت غور سے یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والے سماعت کریں اور بعد میں بھی جہاں جہاں یہ سنا جائے گا بڑے غور سے میری بات میں متوجہ کریں. یہ جو اہل بیت و صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کی جا رہی ہے نا، یہ لوگ بھی کسی کے عقیدے یا عقیدت میں نہیں بول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں الحمدللہ اپنے علماء پہ بھی اعتماد ہے، اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے. ہمیں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے کہ ہمارے اداروں کی ہمیں پتا ہے کہ اشرفی صاحب تشریف فرما ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ادارے کبھی بھی پاکستان میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فرقہ واریت کی آگ لگائے. الحمدللہ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنجیدہ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ وہ سنجیدگی سے اس کا سدباب کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. فرقہ واریت کی آگ جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی نہ ہمارا مذہب متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے. ہم نے اس آگ کو بھڑکانے کا حصہ نہیں بنا، ہم نے اس آگ کو بجھانے کا حصہ کے ذریعے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. ہم نے اس آگ کو بڑھانا نہیں ہے، ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے. پہلے کہا ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کسی ایک بندے کی بکواس کی وجہ سے پورے مسلک کو گالی دی. ہم نے ان اہل تشیع کے ان علماء کو مبارک دی. خود پرسوں ایک نیوز چینل پہ کورن ہو رہا تھا، مرزا اشرفی صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا اس پروگرام میں. حضرت نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ ہم ان اہل تشیع پہ ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اگر اہل تشیع میں سے کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بات
کا واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، پورا مسلک اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ اس کا انفرادی عمل ہے، وہ اس کا انفرادی عمل ہے۔ ہم نے کسی صورت میں واریت کو فروغ نہیں ہونے دینا، اس آواز کو نہیں تیز ہونے دینا، حساب کو نہیں بڑھنے دینا۔ انشاءاللہ دشمن کی یہ طاقت بھی، دشمن کی یہ سازش بھی ناکام ہو، دشمن کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان میں جب وہ وقت آئے گا کہ وحدت امت دیکھنا ہمیں نصیب